التجا کرتے کرتے یہ عرض کر رہے ہیں مولا کہ اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ آپ علیہ رحمٰن نے عید کے دن بھی یہی فرمایا کہ میری کامیابی اور میری خوشی کا دن تو ہوگا کہ جس دن میں اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ بزرگ افراد جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے، اس کی ٹرانسمیشن ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئے اور اپنا دن اللہ پاک کی یاد میں اور اس کی رضا میں گزارے۔ آپ کا دن گزر رہا ہوگا، آپ اپنے دن کو ایکسپینڈ کر رہے ہوں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، لیکن غور کر لیجئے کہ اس پورے دن میں خوف خدا کا کوئی وقت رکھا ہے؟ کوئی رب کی بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے میں نے ٹائم مقرر کیا ہے؟ آج کل دیکھا جاتا ہے عبدالکریم بھائی، میں غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کرتے ہوں گے کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے نا، تو نماز کے وقت ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہم دو الفاظ رب کی بارگاہ میں التجا کر سکیں۔ خوف خدا کا حال غوث پاک کا کہ خانہ کعبہ میں ہیں، زمین کنکریوں پر آپ کا سر ہے لیکن التجا کر رہے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا حال، ہماری عبادت کا حال، پھر ہم اپنے خوف خدا کو چیک کریں، عبادت کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی اختیار کریں، اور یہ دعا کرے کہ اللہ پاک ایمان سلامت رکھے اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اصل کامیابی اور اصل عید یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مناجات سنی، دعا سنی، خوف خدا کا عالم یقیناً محسوس ہوا ہوگا کہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں، اتنے بڑے عبادت گزار، اور راتیں ایسے قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، ہر رات میں ایک قرآن پاک، 15 سال تک یہی معمول، پھر نوافل کی کثرت، اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو مجھے نبی نہ اٹھانا۔ اتنی عبادت اور ریاضت کے بعد خوف خدا کا یہ عالم ہے، تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہم کتنے عرصے میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، ہم دیکھ لیں۔ غوث پاک نے ایک رات میں ایک قرآن ختم کیا 15 سال تک، تو 15 سال میں کتنی مرتبہ ختم قرآن ہوا، ذرا غور فرمائیں۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ختم قرآن کیے، اور اپنی زندگی میں نوافل کتنے پڑھیں، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہمارے دلوں میں خوف کتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کروڑ عاشقان غوث العظم دنیا میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کو سوچنا چاہیے ہمارے مرشد کا کریکٹر ایسا ہے، کردار ایسا ہے، اور علم و عمل میں، عبادت میں آپ کی مثال نہیں ہے، اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو ہمیں غوث پاک کے راستے پہ چلنا ہے، ذرا غور کریں۔ اور غوث پاک، ہم سب کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو اپنانے کے لیے عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مزید تذکرہ سنتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا۔ اتنی عبادت اور ریاضت کی مصروفیت کے باوجود ہمارے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تبلیغ قرآن و سنت میں بڑا آپ کا مصروفیت رہتی تھی، اور بہت آپ کو ذوق اور شوق تھا اس سلسلے میں۔ کچھ تبلیغی معاملات کے سلسلے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سنتے ہیں۔ جی حکیم غزالی بھائی۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے اولیاء کرام کہ تبلیغ کا سلسلہ، دین کی اشاعت کا سلسلہ، دین کو پھیلانے کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے اپنایا، پھر تابعین، تبع تابعین نے، پھر ان کے بعد جو ہے اولیاء علماء نے یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھا، اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب انہی میں ہمارے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ آپ جوانی سے ہی، اپنی جوانی سے ہی جو ہے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے جذبے میں بالکل ڈوبے ہوئے تھے، کہ ہمہ وقت ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، کوئی برائی میں نہ رہے، کہیں کچھ نظر آ جائے تو اس کو آپ احسن طریقے سے اچھائی کی طرف راغب فرمایا کرتے تھے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس ایک ہی دھن سوار رہتی تھی کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے۔ اللہ، لوگوں کو نیکی کی دھن سوار ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ دھن آج معمیر اہل سنت میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ الحمدللہ، اللہ والوں کی ایک نشانی ہے، ایک نشانی ہے کہ وہ
وہ کہتے ہیں نا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اور یہ اولیاء کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی چیز کہ وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے کہ نیکیوں پہ عمل کرنا, برائیوں سے بچنا. تو وہ دوسروں کے اوپر بھی اسی طرح وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگ نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچیں. کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن و سنت کی تبلیغ کے سلسلے میں اس قدر